خادم صاحب سے تو جیبے میں اور ہاتھ نیچے کتاب پر بارے دیگر بلند تر صلوات اللہ بہت مہربانی آپ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکر عباد اللہ عزت ہی بعظمت ہی بجودہ الذی خلق و خلائق جن والانس سید عرب والعجم خلافی شانہی مقتی المدنی القرشی الہاشمی العربی الامی السید الابوالقاسم محمد الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب الملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ صلوات پڑھ لیجیے بابا خانوادہ قسمت و تطہیر پر مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیجیے ایک صلوات اتنی بلند پڑھیے جتنا آل محمد ذہنی سطح پر ہو سکتے دعا گو ہوں خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد القائم ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام معزز اراکین ممبران کو اس فرش عزا کا بچھانا اور اجر و رسالت کی ادائیگی کا سامان مہیا کرنا اپنی پاک طیب اور طاہر بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے محترم مومنان موالیان حیدر کرار یہاں پر چل کر آئے ہیں پاک سیدہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جو حاجات شرعی لے کر مومنین یہاں تشریف فرما ہیں مولا کائنات آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. بیمار کربلا کے صدقے میں نوریوں کو شفا بخشنے والے حسین کے صدقے میں تمام بیماروں کو جتنے بیماروں کا بھی تذکرہ پہلے کیا گیا ہے مالک مولا صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی ایک دعا میرے مولا ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث ہیں ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں امام کے خادموں میں شمار فرما. جتنے محبان آل ابا ذکر مظلوم کربلا سید الشہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے ہیں غازی عباس کے صدقے میں چونکہ عباس جو کٹے ہوئے بازوؤں سے اسلام کو حصار میں لیے ہوئے حفاظت کر رہا ہے تمام مومنین کی حفاظت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں. عزیزان کرام قدر امتیاز شاہ صاحب اللہ کے قرآن کی رحمان کے کلام کی ایک آیہ مبارکہ میں نے سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا خصوصی شرف حاصل کیا ہے. کل کی جو گفتگو تھی جو سامعین کل بھی یہاں تشریف فرما تھے آج بھی موجود ہیں آپ کے اذہان عالی میں یقیناً سلسلہ گفتگو محفوظ ہوگا کہ کل تو خیر ہم اپنے موضوع کا باقاعدہ تعارف نہ کروا سکے کیونکہ سامنے وقت میں گنجائش تھوڑی کم تھی. بہرحال آج میں چاہتا ہوں کہ موضوع سے تھوڑا سا ہم آشنا ہونا شروع ہو جائیں. اگر مزاج معلیٰ کی نفاست اجازت دے رہا ہو تو یقیناً تھکاوٹ آپ کو بھی ہوگی لیکن یہ ذکر حیدر ایک ایسا ذکر ہے جو تھکن شکن ذکر ہے.
थकावटों को दूर कर देता برائے है। خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. شیرازی صاحب، موضوع یہ طے پایا ہے کہ ہم مصباح الخدا پر گفتگو کریں گے ان آنے والے ایام اذان میں. سبحان اللہ سبحان اپنی آپ کی گفتگو ہوگی، یہ مصباح الخدا پر گفتگو ہوگی. عربی کا لفظ ہے اور ترجمہ ہے اس کا ہدایت کا چراغ. آباد و شاد رہیے. جو پہنچ گئے ہیں مولا آپ کو حسین کے در پر بھی پہنچائے، اس لیے کہ یہ مصباح الخدا کون ہے اس تک ہم پہنچیں گے، مگر اس کے لیے کچھ زینے ہمیں طے کرنے ہیں. جی بسم اللہ. بتدریج ہمارا یہ سفر بڑھتا رہے گا اور یہ ہدایت کا سفر ہے، کیونکہ ہدایت کے چراغ کے نور سے اگر منور ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی صرف میں توجہات کا طلبگار ہوں گا. اس سفر میں مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. مطلب آمادہ ہے کہ ہدایت کے چراغ تک کا سفر کیا جائے. دیکھیے میرے معزز سامعین، میرے خاموش جج صاحبان، اس میں نہ تو آپ کا ویزا درکار، نہ ٹکٹ درکار، نہ پاسپورٹ. میں نے کہا صرف توجہات، اور وہ بھی جذبہ ایمانی کے تحت. ہاں، اتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر توجہ فرمائی تو یقیناً یہ بڑا ہی ایک لطف اندوز سفر ہوگا جو ہدایت کے چراغ کی منزل پر ہمیں لے جائے گا. لیکن سلسلہ ہدایت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ابتدائے ہدایت کو دیکھنا ہوگا. تھوڑی دقیق منزل تمہید ہے. اگر آپ میرے معزز سامعین میرا ساتھ نبھاتے رہے اور مجھے احساس تنہائی نہ ہونے پایا تو جو یہ پہلی منزل ہے علی، کس کی؟ ہدایت کی. سفر ہدایت کی پہلی منزل، پہلا زینہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آمادگی کا اظہار کم از کم یا تو درود کے ذریعے کیا جاتا ہے یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا بول کے نعرہ حیدری، برائے خوشنودی سید الشہداء بلند تر صلوات. شیرازی صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھے. کچھ حوصلہ افزائی ہوئی ہے، چلے آپ ہی نے کی، لیکن اب سلسلہ بڑھنے لگا ہے اور ہم ابتدائے ہدایت کو دیکھنے لگے ہیں. دیکھیے پاک پروردگار نے، اللہ عز و جل نے، اس اللہ نے جس نے محمد و آل محمد کو اپنے تعارف کا وسیلہ بنایا، اس اللہ نے انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے ایک نظام قائم کیا، ایک سلسلہ قائم کیا جسے سلسلہ ہدایت کہا جاتا ہے. یعنی روئے زمین پر جتنے بشر ہیں اللہ نے ہر انسان کا حق قرار دے دیا کہ اس کو ہدایت پہنچائی جائے. یہ آپ میں سے ہر فرد کا، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ ہدایت سے فیض یاب ہو سکے، اور اللہ نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا کہ میں تمہیں ہدایت پہنچاؤں. اس لیے کہ ہدایت کے مقابلے میں ایک گمراہی کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. تو اللہ نے عدل کے تحت، اپنے عدل الہی کے تحت یہ نظام ہدایت قائم کیا، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے میرے پاک پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو مابعوث فرمایا. انبیاء کرام آئے آدم سے لے کر خاتم النبیین تک، اور سبھی نے اس سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھایا. اللہ نے صحیفے نازل کیے، الہامی کتب نازل کی، تورات، زبور، انجیل، قرآن کو نازل کیا. مقصد کیا؟ تلاوت. تو دیکھیے فرشتے بھی کیا کرتے تھے، تو تلاوتوں کے لیے نہیں، یہ ہدی للناس ہے. فرمایا ہم نے قرآن کو تمہاری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو یہ ہدایت کا سلسلہ ہے، مگر اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جب اللہ زمین کو خلق کرتا ہے، اور روئے زمین پر جب پہلا انسان بھیجنے لگتا ہے تو اللہ ایک کلیہ طے کر لیتا ہے. اللہ نے ایک ارادہ کیا، اور اس کے ارادے میں کوئی شامل نہیں ہوا کرتا. وہ کسی کے مشورے کا، کسی وزیر کا محتاج نہیں ہے نا، محتاج. تو اللہ نے کہا کہ ہم پہلا انسان بھیجنے سے پہلے پہلا ہادی مقرر کریں گے. اور اس نظام کو اگر آپ نے خدا کی قسم سمجھ لیا تو جو آخری ہادی ہے، جو وقت کا ہادی ہے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی. میں پہلے ہادی کو کسی وجہ سے ذرا واضح کرنا چاہ رہا ہوں. فرمایا کہ ہم پہلے انسان کی خلقت سے پہلے شاہ جی پہلا ہادی مقرر کریں گے، تاکہ روئے زمین پر ایک انسان بھی ایسا نہ ہو جو ہدایت سے محروم رہ جائے. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا، ناگوار گزرا کہ کوئی انسان بھی ہدایت سے، تھوڑا سا زیادہ نہ بول، تھوڑا سا بالکل، یہ اللہ گوارا نہیں کرتا. بلند صلوات.
میں جانتا ہوں کب بولیں گے، لیکن ابھی ظاہر اللہ پہ گفتگو ہے، تو اللہ پہ جب گفتگو ہو تو اللہ کے لیے بولنا چاہیے. یہ ہمارا پہلا عقیدہ ہے توحید، اس کو بیان کرنا ضروری ہے. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے نظام قائم کیا، اور جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت کا نزول ہوا. کیوں؟ کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی انسان گمراہ رہ جائے، اور بروز محشر جب اس کی گمراہی کے سبب سے اس کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہو تو وہ دامن عدل الہی پر اعتراض کر دے کہ پروردگار کیسے جہنم میں بھیجے گا، بھائی تو نے میری ہدایت کا کوئی بندوبست ہی نہیں کیا تھا. تو اللہ عادل ہے، اللہ کی صفت کیا ہے؟ عادل. اور یہ ہمارے اصول دین میں سے عدل الہی پر ایمان لاؤ کہ اللہ عادل ہے، وہ انصاف پسند ہے، وہ انصاف کرتا ہے، وہ بہترین انصاف کرتا ہے، وہ ایسا انصاف کرتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مشرک ہو، اللہ نہیں چاہتا کوئی بھی کافر ہو. اس لیے اللہ نے جب آپ کو، مجھے، یا اسرائیل میں پیدا ہونے والے کو یا امریکہ میں پیدا ہونے والے کو، کہیں بھی کوئی پیدا ہوا، جب وہ پیدا ہوا تو اللہ نے اس کو کافر پیدا نہیں کیا. بھائی یہ قرآن سے گفتگو ہے، میں اپنے کہے ہوئے فکروں کا نہیں، لفظوں کا نہیں، حرفوں کا بھی ذمہ دار ہوں پوری ذمہ داری سے، کیونکہ اس منبر کا تقاضا ہے، ہم بخوبی آشنا ہیں. پوری ذمہ داری سے قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں. اللہ نے جب پیدا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، نریندر مودی کو، تو کیا تھے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی پیدا ہوا وہ فطرت کے دین پہ پیدا ہوا، وہ دین مولا سامنے رکھے، وہ دین فطرت پہ پیدا ہوا. اور دین فطرت کو کہا کہ دین فطرت اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہے. اسلام وہ مذہب ہے جس کو اللہ نے بطور دین پسند کیا، اور کہا کہ دین فطرت کون سا دین؟ اسلام. تو جو بچہ پیدا ہوا وہ دین فطرت پہ پیدا ہوا، اسلام پہ پیدا ہوا. جب پیدا ہوا جاہل پیدا ہوا. کوئی عالم پیدا ہو کر آتا ہے، کوئی مجتہد، آیت اللہ، کوئی بھی مفتی بن کے آتا ہے؟ نہیں. جب پیدا ہوا تم کیا تھے؟ اللہ کہے تم جاہل تھے، تمہیں کوئی علم نہیں تھا. ہاں جو تربیت ہوتی رہی اس کے مطابق، جو آغوش تربیت تھی اس کے مطابق تم علم کی منزلوں کو طے کرنے لگے. یعنی ہم جب پیدا ہوئے، اب فکرہ کہہ رہا ہوں، آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ہے، ہم جب پیدا ہوئے تو ہم جاہل پیدا ہوئے، مگر کوئی ایسے بھی تھے، کوئی ایسے باکمال بھی تھے جن کے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن پہلے عطا کیا، خلق بعد میں کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو جو بھی عظیم المرتبہ شاہی مولا کو سلامت رکھے، کبھی آپ کی زبان میں لقمہ پیدا نہ کرے جو علی کا نام لے رہے ہیں. ہم جب پیدا ہوئے جاہل پیدا ہوئے، مگر وہ رحمان ہے جس نے علم قرآن پہلے عطا کیا اور پھر خلق کیا. ترتیب دیکھیں آیت کی، علم قرآن پہلے عطا کیا، علم القرآن، پھر کہا کہ خلق الانسان. وہ کون ہے؟ بھائی وہی ہے کہ جب دنیا میں آتے ہیں 3 دن کے ہوتے ہیں، رسول آتے ہیں، یا علی ہم آئے ہیں، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، سلامت رکھیں. عباسی صاحب نعرہ لگایا. عزیزان محترم، علی ہم آئے ہیں رسول فرما رہے ہیں، اور علی نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی تھی، بند آنکھوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ید اللہ والے ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھ کے، وجہ اللہ کی پیشانی پہ رکھ کے علی نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدا. اور شاہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرا قلم یہاں چکرا رہا ہے، میں عالم ہوں، میں ششتر نہیں، میرا علم ششتر رہ جاتا ہے، میں چکرا گیا ہوں، میری زبان گنگ ہو گئی ہے. یہ سوچ کر تو 3 دن کا جو بچہ علی آیا ہے، ابھی آنکھیں نہیں کھولی ہیں، ہاتھوں کو پیشانی پہ رکھ کے پہچان رہا ہے چہرہ محمد کو. تو اس میں راز کیا ہے؟ کہا کہ بند آنکھوں کے ساتھ 3 دن کے بچے علی کا اپنے ہاتھوں کو پیشانی پہ رکھ کے رسول اللہ کو پہچان جانا اس بات کا عین ثبوت ہے کہ یہ محمد اور علی اس سے پہلے کہیں اکٹھے رہ چکے ہیں. یہ عالم پیدا ہوئے. علی کچھ سناؤ، یہ ہے جو عالم آ رہے ہیں. رحمان وہ ہے
جو علم پہلے دیتا ہے پھر ان کو خلق کرتا ہے. علی کو سناؤ. علی کیا فرماتے ہیں؟ اب پہلے تو اعتماد رسالت دیکھیے نا, 3 دن کا بچہ علی کو سناؤ. اچھا اب جب یہ ہم روایت سنائیں گے پھر لا حول ولا قوت کیسے ممکن ہے؟ علی 3 دن کے بولے بھائی عیسیٰ نبی تھے, ماں کی گود میں بولے نہیں بولے؟ بھائی پتھر میرے نبی کے ہاتھوں پہ آ کے بولتا ہے, مگر یہ پتھروں پہ ایمان لے آئیں گے, بتوں کو توڑنے والے پر ایمان نہیں آئیں گے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو سنائیے. اب علی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ حکم کیجئے. تورات سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ یا قرآن؟ اور یہ میرے معزز سامعین اپنے اذہان عالی میں ذرا اس سوال کو ابھاریے کہ جو علی کہہ رہے تھے کہ قرآن سناؤ, تو قرآن ابھی نازل تو نہیں ہوا ہے. ابھی تو 3 برس کے ہیں علی, جب 10 برس کے ہوں گے تب قرآن کو نازل ہونا ہے. پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق کو آنا ہے, ابھی آیا نہیں ہے. سناؤ قرآن سناؤ. ہاں قرآن سنائیے. اور قرآن میں سے بھی علی نے جس سورہ کا انتخاب کیا وہ سورہ منافقون نہیں تھی, وہ سورہ کافرون نہیں تھی, سورہ مومنون تھی. آپ کے بارے میں مومنین جو ہے بھائی, اس لیے سورہ مومنون علی نے تلاوت سنائی. تو جب علی آ رہے ہیں, جب آل محمد آ رہے ہیں تو عالم بن کر آ رہے ہیں. مگر ہم جب پیدا ہوئے واپس آپ کو وہاں پر تھوڑا میں نے کہا چلے کسی بہانے سے آپ لب کشائی فرمائیے, اس لیے ذکر وہاں چلا گیا, لیکن موضوع سمجھنا ہے. ہم جب پیدا ہوئے جاہل پیدا ہوئے, ناتواں پیدا ہوئے. میں تم ناتواں تھے, تم میں کوئی طاقت نہیں, بالکل نہیں تھے, کوئی قوت لے کر تم پیدا. دھیرے دھیرے بتدریج تم میں قوت آتی گئی, مضبوط ہوتے گئے, طاقت آتی گئی. تو اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو عام انسان, جو باقاعدہ بشر ہے, جو بشری روپ میں نہیں ہے بلکہ ہے ہی بشر, آپ کو لگا ہے ہی بشر, وہ کچھ ایسے بھی تھے جو بشری روپ میں چھپے ہوئے اللہ کے راز تھے. کیونکہ ہم زمین والے جب دیکھتے آئینے کی طرح تھے, ہمیں اپنے جیسے دکھتے تھے. جب عرش والے دیکھتے تھے آئینہ, وہاں سے ان کو اپنے جیسا دکھتا, وہ کوئی اور تھے. وہ جب آئے تو کیا وہ بھی نہیں پائے؟ نہیں. 4 دن کا میرا علی, کچھ واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. ہم آئے نہیں, کمزور, مگر یہ جب آئے 4 دن کا علی ہے کہ اصحاب سنا ہوگا واقعہ. ظاہر ہے کہ علی اپنے جھولے میں ہیں. ماں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ صلوات بھیجے کہ فاطمہ بنت اسد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کا بیٹا علی, ردائے فاطمہ بنت اسد میں لپٹا ہوا, امامت کا معصوم سلطان, اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے رضوان بھائی منہ میں لیے ہوئے زمانے میں رزق تقسیم کرنے کے ارادے کر رہا تھا. آتا ہے صاحب نہیں, جب سے امجد ہے شام کا آتا ہے. علی نے کیا کیا؟ انگلیوں سے اضحیٰ کے کلے کو چیر دیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, پرزے پرزے ہو گیا. اب علی جھولے کی لکڑی پر اپنے ہاتھوں کو رکھے ہوئے اپنے پہلے شکار کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں. مرحب و انتر یاد آ رہے ہیں. ابھی آگے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے, کیسے چیرنا ہے. ماں نے دیکھا تو کہا تو حیدر ہے, تو حیدر ہے, تو چیر پھاڑ دینے والا شیر. اور علی نے بھی پھر اپنا تعارف ایک مقام پر کروایا. ہر جنگ میں علی تعارف کروا رہے تھے, انا علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا. یعنی مقام فخر پہ کافر کے سامنے علی جب فخر کی منزل پر آتے ہیں تو باپ کے ذریعے تعارف کراتے ہیں. اگر باپ میں کوئی عیب ہوتا تو کوئی کافر تو کہہ دیتے نا کہ علی تم کافر کے ذریعے تعارف کروا رہے ہو. نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. کافر نے بھی انہیں کافر نہیں کہا ہے, منافق نے ضرور کہا ہے. مگر ایک جنگ میں آپ دیکھیے کہ علی تعارف ماں کے ذریعے کروا رہا ہے. جب یہ خیبر, تفصیل میں نہیں جانا, بس یہ فکرہ بیان کرنا ہے کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. تو وہاں پہ اس لفظ حیدر کا علی نے استعمال کیا ہے. عزیزان کرام یہ قدر, یہ جب آئے قوت کے ساتھ ہے اور قوت ربانی کے ساتھ ہے.
قوت رحمانی کے ساتھ آئے. جب خیبر کے در کو 600 من وزنی دروازے کو میرے مرشد علی نے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح جب ہوا میں پھینکا ہے, انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی ہلکی سی حرکت سے جب پھینکا ہے علی نے, تو قوت دیکھ رہے ہیں علی کی. یہ جب آئے تب بھی اسی قوت میں تھے, جب گئے تب بھی اسی قوت میں. تو ہماری طرح دکھتے ضرور تھے لیکن تھے نہیں. یہ جب آئے عالم آئے قوت کے ساتھ, ہمارے جاہل آئے, ناتوا آئے اور دین فطرت پر آئے. میں واپس آپ کو دین فطرت پر لے آیا جس پہ ہم سب آئے. ہم سب جب پیدا ہوئے کس دین پر آئے؟ دین فطرت پر پیدا ہوئے. کچھ نہیں جانتے تھے, کچھ نہیں سیکھا تھا. ہاں ایک چیز بچہ سیکھ کر آتا ہے, کیا؟ رونا. مولا کو سلامت کے میں شیراز صاحب پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کس سے سیکھ کر آتا ہے رونا؟ بھائی جس کے پاس سے آ رہا ہے رونا فطرت میں. ہائے ہائے ہائے, کس کے پاس سے آ رہا ہے؟ جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ رونا سکھلا کے بھیج رہا ہے. فطرت میں رونے کو شیرازی صاحب نے کہا شامل کر رہا ہے. یعنی رونا ایک فطرت کا عمل ہے. جب بچہ پیدا ہوا, اب دیکھیے محرم الحرام کا آغاز ہوا, یہاں پر ہم نے موضوع رکھا ہے ہدایت کا سلسلہ, ہدایت کا چراغ. مگر گمراہی خاموش تھوڑی بیٹھ سکتی ہے, اس کو بھی مقابلہ کرنا ہے. یہاں ہدایت کا سفر چل رہا ہے, مقابلے پر ایک گمراہی کا سفر چل رہا ہے. اور پرانے اپنے بوسیدہ تیروں کو پھر سے صاف کر کے چلانے کی, فتووں کے تیروں کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر ہم بھی کہا کرتے ہیں کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کوئی نئی بات نہیں ہے. رو رہے ہیں, سال کا آغاز ہو رہا تھا بھائی, نیو ایئر کا آغاز تھا, انہوں نے رونے سے شروع کر دیا. پورا سال بیچارے مسلمانوں کا ان کی وجہ سے, یہ کالے کپڑوں میں بیٹھے رہتے ہو, ان کی وجہ سے منحوس گزرے گا بھائی. کالے کپڑے منحوس. ہائے ہائے, شاعر نے کیا کہہ دیا, اے مفتی دے فتویٰ کعبے کے رنگ پر, اے مفتی دے فتویٰ کعبے کے رنگ پر, شیعہ سا نہیں لگتا کالے لباس میں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. رونے سے آغاز کر دیا, منحوس گزرے گا. تو بھائی جو مفتی صاحب آج یہ فتویٰ دے رہے ہیں, آپ نے جب اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا تھا, پہلا کام کیا کیا؟ روئے تھے. اور اگر نہ روتے تو پھر آپ کے گھر والے روتے. ایب نارمل, مردہ. یعنی رونا زندگی کی علامت ہے. تو اب جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں وہ بھلا ذکر حسین نے کیسے رو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر, وہ نہیں رو سکتے. اس لیے سامعین گرامی قدر, اللہ نے جو پیدا کیا تمہیں دین فطرت پر, ہر بچے کو پیدا کیا. اور پھر آپ نے صحیح بخاری میں لکھا کہ ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, مگر آگے جو آغوش تربیت کا مذہب ہوتا ہے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے. تو بچے کا مذہب وہی شمار کیا جائے گا جو اس کے پالنے والے کا مذہب تھا. ارے اپنے آباء و اجداد کے کفر کو چھپانے کے لیے عمران کو کافر کہنے والے قافلوں, آج کے بعد اگر ابو طالب پر کافر کا فتویٰ لگایا تو سوچ کر لگانا کہ محمد کا مذہب وہی ہوگا کہ ابو طالب پالنے والے کا مذہب تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ حیدری. ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے, ابو طالب تمہارے رزق کی عصمت کے کیا کہنے, محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا, تیری قسمت علی مولا کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, بچے کا مذہب وہی شمار کیا جائے گا جو کہ پالنے والے کا مذہب تھا. پالنے والے ابو طالب ہیں. تو عزیزان محترم, پہلے ہادی کی جانب آپ کو لے کر جانا ہے. یہ تو وہ ہے نا علی جن پر ہدایت تمام ہو رہی ہے, نعمتیں تمام ہو رہی ہیں, مگر ہم ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں. ہم پہلے کو دیکھ رہے ہیں, ہم پہلے ہادی کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قال رب الملائکہ, اپنے رب نے ملائکہ سے کہا, فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم زمین پر اپنا نائب, اپنا خلیفہ, اپنا ہادی مقرر کر رہے. تو اللہ نے پہلا ہادی آدم علیہ السلام کو مقرر کر دیا. اور اس آیہ کریمہ میں
جہاں پر آدم کی خلافت کا اعلان ہو رہا ہے وہیں پر اللہ ہدایت کے سلسلے کو واضح کر رہا ہے کہ دیکھو میں پہلے ہادی کو جب منتخب کر رہا ہوں تو میں نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل کر کے تمہیں بتا دیا کہ میرا ہادی، میرا خلیفہ، میرا نائب وہ ہوگا جس کو میں منتخب کروں گا۔ اب ایسے ہی کہا جا سکتا ہے میں جس کو منتخب کروں گا، اس کو 6 بندے منتخب کریں گے۔ اللہ ووٹنگ کرا لیتا، جمہوریت، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اللہ انتقام لے لیتا جمہوریت کے ذریعے، ووٹنگ کرا لیتا۔ مگر دیکھیے اللہ نے تو غدیر میں بھی ووٹنگ نہیں کرائی تھی، سوالات تھے اور وہاں پر خیمے لگ سکتے تھے، ووٹنگ کے لیے بڑا انتظام ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے کہا نہیں، خلیفہ میرا وہ ہوگا من جانب اللہ جو ہوگا جس کو میں اللہ خود منتخب کروں گا، جس کو میں بنا کر بھیجوں گا، تم نہیں بناؤ گے، تمہیں ہم نے یہ اختیار نہیں دیا۔ آدم سے لے کر خاتم الانبیاء تک کسی نبی کے لیے اللہ نے ووٹنگ کا کرائیٹیریا نہیں رکھا، نہیں، اللہ کا نظام کیا ہے، میں خود خلیفہ مقرر کروں گا۔ اور جب آدم کو اللہ نے خلیفہ مقرر کر دیا تو فرمایا کہ ہم نے اس کو سجایا، یہ قرآن ہے، سورہ ہجر ہے، ہم نے آدم کو سجایا، آدم کو سنوارا اور پھر آدم میں اپنی روح کو داخل کر دیا، اور جب روح کو داخل کر دیا تو ملائکہ سے کہا کہ سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اب اس آیت میں کچھ راز تھا نا، کچھ اسرار اور عوام اس کے موتی تھے جو میں نے خصوصی طور پر یہ آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ جب روح کو داخل کر دیا، دیکھیے توحید آدم سے آخری نبی تک ہر نبی نے توحید کا پرچار کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، بت پرستی کی ممانعت کی ہے اسلام نے۔ تو یہ کیا ہو گیا، اگر میرے نوجوان دوستوں آپ سے کوئی پوچھے، کافر پوچھے، کوئی بت پرست ہندو آپ سے پوچھے کہ بھائی آپ کا مذہب تو آیا ہی بت پرستی کے انکار پر ہے، تو جو آدم کو سجدہ کروا رہا تھا، مٹی کے پتلے کو سجدہ کروا رہا تھا، بھائی یہ کیا ہے؟ تو جواب میرے نوجوانوں کے پاس ہونا چاہیے، بزرگوں سے ظاہر ہے کہ بس دعا لینے کے لیے وہ پہلے سے علم رکھتے ہیں، مگر میرے نوجوان ساتھی یاد رکھیے گا اللہ نے آدم کے مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کروایا، کیونکہ وہ تو پہلے سے خلق ہو چکا تھا۔ کہا جب روح کو داخل کر دیا، جب روح کو پھونک دیا تو سجدہ کروایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ سجدہ روح کو کروا رہا تھا، بدن آدم کو نہیں کروا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ پہنچ رہی ہے بات میری سامنے محترم، یہ سارے جتنے ہمارے مومنین کرام تشریف فرمائے، کچھ پہنچ رہا ہے آپ تک؟ اگلے ایام میں انشاءاللہ آپ کو میں نے کہا کہ ہم نے ہدایت کے چراغ تک پہنچنا ہے، تو بڑی دقیق منزلیں بھی بیچ میں آتی چلی جائیں گی، بس میرا ساتھ دیتے جائیے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی جو بدن تھا، جو مٹی کا تھا، جو پتلا تھا، اس کو سجدہ نہیں کروایا، روح کو، اور روح کس کی؟ اپنی روح کو پھونکا، اللہ نے اپنی روح کو پھونکا۔ اب روح کیا ہے؟ قرآن نے اس کا بھی ذکر، حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، روح امر الہی کا نام ہے، یعنی اللہ نے جو سجدہ کروایا وہ امر الہی کو کروایا، اپنے امر کو سجدہ کروایا۔ تو اب میں یہاں پر روک کر اپنے سامعین سے ایک سوال قائم کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جو اللہ کا امر ہو وہ تو لائق سجدہ ہو، اور جو اولی الامر ہو، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جو اولی الامر ہو، جو امر پر اختیار رکھتا ہو، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ ہم نہیں کہتے سجدہ، آپ خود ہی سوچئے گا کہ پھر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے امر کو سجدہ کروایا۔ آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتے جھکے، نہیں جھکا تو ابلیس نہیں جھکا۔ میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا، یہ مٹی کا ہے، یہ تراب ہے۔ اب اللہ اس میں بھی کچھ بتا رہا ہے، یعنی میں نے کہا نا پہلا ہادی سمجھ میں آ گیا تو یہ ہدایت کا سلسلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یعنی جو بشر کہہ رہا تھا تراب کو دیکھ کر، اللہ نے اسے ابلیس کہہ دیا۔ چلے میں اور طرح سمجھاتا ہوں، جو تراب کا منکر ہو وہ ابلیس ہوتا ہے، اور جو ابو تراب کا منکر ہو اس کو ابلیس دیکھ کے راہ بدل لیتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا کہوں؟ جو ابو تراب کا منکر ہو، مگر یہ تراب کا منکر تھا، نہیں کروں گا سجدہ، کہا تو تکبر کر رہا ہے،
اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا اپنا جو صفاتی نام ہے وہ متکبر ہے، اسی کے لیے غرور، اور غرور کیا بھی اس نے تو تخلیق محمد و آل محمد کے بعد کیا۔ ہاں، ان کی تخلیق کو دیکھ کر اپنے خالق ہونے پر اس نے غرور کیا، اپنے مصور ہونے پر۔ علی اکبر کو دیکھ کر وہ اپنے مصور ہونے پہ غرور کر سکتا ہے، ہمیں دیکھ کر نہیں۔ اذان گرامی، تو تکبر کر رہا ہے، اے ابلیس، تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ میں تو کیا گیتا سے پڑھ رہا ہوں؟ نہیں، قرآن سے قرآن سے گفتگو ہے نا، یک نہیں جمع کا سیگا آیا، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب کیا کرے امت مسلمہ؟ دیکھیں دو ہی راستے ہیں، آسانی کر رہا، آسانی میرا خیال ہے گفتگو تمام کر کے مجھے کر دینی چاہیے، چلے ٹھیک ہے، بس یہ آخری جملہ سنیے، میں آسانی ہی کر دیتا ہوں، جو آسانی کے طلبگار ہے، مگر میں تو بس دو راستے دکھلا رہا تھا امت مسلمہ کو کہ بھائی دو ہی راستے ہیں آپ کے پاس۔ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آ رہا ہے، جو بے بدن ہے، جو لامحدود ہے، اس کے دو ہاتھوں کا ذکر آ رہا ہے، تو آپ یا تو ہاتھوں والے اللہ پر ایمان لا کر یہودی ہو جاؤ، یا اللہ کے ہاتھوں پر ید اللہ پر ایمان لا کر مومن ہو جاؤ۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ بس گفتگو سمیٹ دی میں نے، بالکل میں نے مختصر کر دیا اپنے موضوع کو۔ اذان گرامی قدر، کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ کیا تو عالم میں سے ہو گیا ہے؟ ہائے ہائے، مولا سلامت رکھے، جو پہنچے آپ نجف پہنچ جاؤ، کیونکہ نجف والوں کا ذکر ہے۔ کیا تو عالم میں سے ہو گیا؟ وہ ابلیس تھا مگر پھر بھی ان جیسا ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا، نہیں کہا کہ میں عالم میں سے ہوں۔ یہ عالم کیا ہے؟ کھولیے عربی کی لغت، بہت جلدی میں آگے بڑھاؤ، عربی لغت کھولیے، کوئی بھی قدیم لغت کھولیے، لغات الکیسیہ کھولیے۔ عالم کہتے ہیں علی کی جمع کو۔ تو فکرہ بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ فرش پر ہوتے ہیں تو کلنا محمد ہوتے ہیں، جب عرش پر ہوتے ہیں تو کلنا علی ہوتے ہیں۔ بس اذان گرامی قدر مختصر کر دیا میں نے، سمیٹ کی گفتگو۔ نکل جا، کس کو کہا؟ ابلیس کو کہا نکل جا میرے دربار سے، یہ ساری عبادتیں لے کر نکل جا، گیٹ لاسٹ۔ تجھ پر قیامت تک لعنت کا طوق تیرے گلے میں ہم نے ڈال دیا، وقت معلوم تک تو گمراہی کر، جس کو گمراہ کر سکے، جو تیرا ہوگا گمراہ ہو جائے گا، جو میرا ہوگا وہ ہدایت یافتہ رہے گا، کیونکہ اللہ نے ہادی مقرر کیے ہیں، ہدایت کا سلسلہ قائم کر دیا ہے، جو گمراہی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ پر جاتے جاتے میں بھی جا رہا ہوں، اس نے جاتے جاتے ایک فکرہ کہا تھا کہ میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کو جاتا ہوگا۔ سمیٹی گفتگو جملہ، شاہ جی صراط مستقیم کو راستہ جائے گا نا، اس پر بیٹھے گا ابلیس۔ اب ابلیس جو ہے تو چونکہ جنات کی شکل میں بھی آتا ہے، ناز پڑھ لیجیے، جنات کی شکل میں بھی آتا ہے اور انسانوں کی شکل میں بھی۔ اب جو جنات کی شکل میں آتا ہے اس کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، انسان والے کو پہچان سکتے ہو۔ میں بتا دوں کہ نوجوان دوستوں کو، شیراز تو تائید فرما رہے ہیں، لیکن نوجوان دوستوں یاد رکھنا، اگر دیکھنا ہونا کہ ابن ابلیس کون ہے تو ایک کلیہ بتا دیا خود ابلیس نے، میں اس راہ پر بیٹھ جاؤں گا جو صراط مستقیم کو۔ اب مسجد نبوی تھی اور یوں سناٹا، جیسے یہاں بالکل پن ڈراپ سائلنس، یوں ہی پن ڈراپ سائلنس تھا کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ، شمع رسالت کے پروانے، فرزندان توحید کا ٹھاٹے ماتا سمندر، اور ایک صحابی کھڑے ہو کر سوال کرے، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ بیٹھ جائیے، کیا ہے؟ بیٹھ جائیے۔ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اب رسول نے ہی کہا، اب پوچھئے ابو قحافہ کے بیٹے، اب پوچھئے کیوں کہ اب مسجد میں علی آ گئے تھے، علی کا آنا تھا کہ رسول علی کی جانب مڑ گئے، اور رسول نے ابا کے دعوت سے ہاتھوں کو بلند کیا علی کی جانب، کہا اِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یہ میں دلیل کے طور پر آپ سب کے گھروں میں مومنین کرام خطبہ قدیر موجود ہوگا، اس میں میرے نبی نے فرمایا تھا پہلا صراط مستقیم میں، دوسرا یہ علی ہے۔ بس خداوند عالم آپ کو اور مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم الحمد کے بعد آمین نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھلا، ہم گمراہ تھوڑی ہیں۔ میں فیس بک میں داخل ہوں، انعام نقوی صاحب کا گھر دکھلا، یعنی دیکھا نہیں ابھی تک، ہم کہتے ہیں ہمیں قائم رکھ، ہم نے پا لیا ہے، بس مولا آپ کو مجھے قائم رکھے صراط مستقیم پر۔ عزیزان محترم، لاکھ دریا ہم فضائل کے بہا دیں، مگر اگر تو آنسو نہ بہیں
تو وہ جو بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر سے، مولا سلامت رکھیں، یہ بقیہ کا ہی نام آیا ہے، ابھی جنت البقیع کا ہی نام آیا ہے، شیرازی صاحب کے آنسو جاری ہو گئے ہیں، یہ صدائیں بلند ہو گئی ہیں، اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحم فرما، اللہ ہائے کرنے والوں کو کوئی غم نہ عطا فرما۔ شیرازی صاحب یہ آپ امام رضا کی حسرت کو پورا کر رہے ہیں۔ مجھے علی کی عزت کی قسم میں روایت کبھی منبر سے ایسے بیان سنائی نہیں کرتا جب تک آنکھ سے دیکھ نہ لوں، پڑھ نہ لوں، مستند نہ ہو، بیان نہیں کرتا۔ مجھے چادر زہرا کی قسم، مجھے حسین کی غربت کی قسم، آپ کے امام علی رضا بادشاہ نے فرمایا تھا کہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ تھا ارے جس میں کافر بھی جنگ و جدال نہیں کرتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں قربان ہو جاؤں، کافر نہیں کرتے تھے، مگر جو امت ہے نا، جو دعوے داران ایمان بھی تھی، جو کلمہ گو بھی تھی، انہوں نے ہماری حرمت کو پامال کیا ہے، انہوں نے ہماری عصمت سرا کو، اہل حرم کو، نبی زادیوں کو، سیدانیوں کو بے مکنا و چادر بغیر ردا کے اونٹوں پر سوار کرا کر شہر با شہر پھرایا ہے۔ عزاداروں، میں نے کہا حسرت پوری کی شیرازی صاحب نے، میں نے کیوں کہا؟ امام علی رضا بادشاہ اس روایت میں آگے فرماتے ہیں کہ جس دن ہمارے جد حسین کو شہید کیا گیا تھا نا عزاداروں، ہمیں آج بھی وہ دن یاد ہے، ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی تھی، میں رضا، میں مشہد میں آج بھی روتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مومنین اسی طرح روئے جس طرح میں علی رضا روتا ہوں۔ تو جو رو رہے ہو نا، یہ حسرت امام علی رضا بھی پوری کر رہے ہو۔ اگر کوئی، میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میرے سے پہلے قبلہ یقیناً آج کے دن کے مسائل آپ تک پہنچا گئے ہیں، بس یاد دہانی کرانا ہے، پورے 1 سے 2 منٹ کی گفتگو ہے، اور آنسوؤں کی بھیک اس بی بی سے مانگ لینا جس کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا ہو۔ اجرکم اللہ، ہر مجلس کو قبلہ آخری مجلس سمجھ کے سنا کرو، اللہ جانے کس کو اگلی مجلس سننے کی توفیق ہوگی، کیونکہ جب مجلس اعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے نا، تو میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لے آتی ہے، اور فاطمہ زہرا اکیلی نہیں آتی ہے، ساتھ میں حوا کو لاتی ہے، آسیہ کو لاتی ہے، مریم کو لاتی ہے، اور اپنے رومال میں عزاداروں کے آنسوؤں کو، اجرکم اللہ، عزاداروں آ گئی 2 محرم، کاروان توحید، نبوت کا کاروان، حسین کا قافلہ داخل ہو گیا سرزمین ماریہ پر۔ بس میں نے آپ سے کہا 1 سے 2 منٹ آپ کو زحمت دینی ہے، اس سے زیادہ بالکل آپ کو میں زحمت نہیں دوں گا۔ جب آئے ہیں نا حسین، سنی ہے بات آپ نے، دوہرا رہا ہوں، عزاداروں، حسین کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا، ایک گھوڑے نے نہیں، 6 گھوڑے میرے بادشاہ نے تبدیل کیے ہیں، ہر گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ جب آخری گھوڑا، چھٹا گھوڑا نہیں چلا نا، تو حسین نے اسی کو پکارا جس کو ہمیشہ پکارتے رہا، عباس، اے میرے لشکر کے علمدار، اے میری فوج کے سالار عباس، ذرا یہ قبیلے والوں کو بلانا، قبیلے والا ہے، کہا اس زمین کا نام کیا ہے، یہ کون سا مقام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا ماریا ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، ایک ضعیف تھا، اس نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اس سرزمین کو کربلا۔ عزاداروں، کربلا کا نام سننا تھا، جو رو رہے ہو، حسین کی ماں تمہیں کربلا کی زیارت کرائے، جب کربلا کا نام سننا تھا، حسین گھوڑے سے اتر گئے، گھوڑے سے اتر گئے حسین، کہا واللہ یہ تو وہی سرزمین ہے، یہ وہی مقام ہے جس کی خبر مجھے نانا محمد نے دی تھی، میں اس کا مشتاق تو بچپن سے تھا۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ میں خواہش مند تھا، میں اسی زمین کے لیے تو اپنا گھر بار، اپنے نانا کی قبر کو، ماں کی قبر کو، اپنے بھائی کی قبر کو مدینے سے چھوڑ کر حج کو عمرے میں تبدیل کر کے میں اسی سرزمین کے لیے آیا ہوں، یہی میرا مقام محمود ہے، یہی میری منزل ہے، اب میرا سفر یہاں پر تمام ہو گیا، اب قیامت تک حسین کو اور آل حسین کو اسی زمین پر رہنا ہے۔ عزاداروں، حسین نے اس زمین کے آس پاس کے مالکان کو بلایا، جب بلایا نا مالکان کو، تو کہا کہ ہم تم سے زمین خریدنا چاہتے ہیں، 4ویں زمین 60,000 درہم میں حسین نے خریدی ہے، اور خرید کر انہیں کو ہبہ کر دی، کہا کہ یہ زمین تھوڑی سی جگہ ہم بے کسوں کی جو بے دفن ہوں گے ان کی قبروں کے لیے دے دینا، باقی پر تم زراعت کر لینا۔ حسین نے ان کو یہ اختیار دے دیا، مگر 3 شرائط، اپنے مقدر پہ رشک کرو گے عزاداروں، تمہیں مولا اپنی زبانی نصیب فرمائے۔ حسین نے 3 شرائط رکھی ہیں، واللہ ایک شرط بھی حسین اپنے لیے نہیں، زائرین کے لیے رکھ رہے تھے، کہا جب میری قبر پہ زائر آئے گا اس کو دکھلانا میری قبر یہ ہے، اس کو راستہ بتانا، اس کی خدمت کرنا، 3 دن اس کی مہمان نوازی کرنا، خدمت کا حق ادا کر دینا، زائرین کی خدمت کرنا، زائرین کے لیے ان سے حق مانگا۔ اس کے بعد
بعد عزاداروں خیمے لگوانا شروع کیے. اب بات یہاں پر 7 سے 8 دن ہمارا قیام ہے کہ آپ خیمے لگا دو. اب جو خیمے لگنا شروع ہوئے نا, تاریخ بتاتی ہے, مقتل میں راوی نے لکھا ایک مرتبہ سرخ آندھیاں چلنا شروع ہوئی. یہ ایسی سرخ آندھیاں تھی عزاداروں, توزیع آزاد کی روایت ہے کہ آہو بکا بلند ہو گئی. ایک تاریک رات روز روشن پر طاری ہو گئی. عزاداروں یہ دیکھنا تھا کہ سیدانیوں نے, حسین کی بیٹیوں نے, حسین کی بہنوں نے رونا شروع کیا, گریہ ازاری کی سزائیں بلند ہوئی. کہا حسین یہ کون سا مقام ہے, ارے کون سی سرزمین ہے, ہم سیدانیوں کے دل دہل رہے ہیں. اجرکم اللہ, شرم کر کے نہ رونا, میں نے پہلے بھی کہا تھا حسین کو رو گے شکل خراب نہیں ہوگی. عزاداروں اس کو رو رہے ہو جس کی بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا. خوش نصیب ہو, آپ کو رونے پر کوئی تماچے تو نہیں مارتا نا, آپ کے رونے پر کوئی منع نہیں کرتا. یہ خوش قسمتی ہے آپ کی, اللہ کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال کی زینت بننا نصیب فرمائے. عزاداران امام مظلوم قبیلہ بنی اسد کو بلایا, آخری روایت پڑھ کے میں ماتم حسین کی سزا دینے لگا ہوں. ہاں آ گئے قبیلہ بنی اسد والے, عباس ان کو بلاؤ. جب آ گئے نا تو مردوں کو بلایا, مردوں سے میرا بادشاہ حسین مخاطب ہوا. ایک مرتبہ غریب فرماتا ہے, اے قبیلے والوں دیکھو, میں علی کا بیٹا ہوں, میں محمد کا نواسا ہوں. مجھے تم سے ایک بات کہنا ہے کہ ہم یہاں پر اسی سرزمین پر سر تن سے جدا ہوں گے, ہماری لاشیں ہوں گی, بے کفن ہوں گی, کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا. اگر ہو سکے تو حسین کو دفن کر دینا, ہماری لاشوں کو دفن کرنا. جب مردوں کو بھیجا ہے تو اب خواتین سے مستورات سے حسین مخاطب ہوئے. کہا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں زینب عالیہ کا بھائی ہوں. اگر تمہارے شوہر, اگر تمہارے مرد حاکم وقت کے خوف سے نہ آ سکے تو تم ان کو غیرت دلوانا کہ بس یہ ہمیں آ کر دفن کرتے. حسین اتنی سی امید تم سے رکھتا ہے, ہمیں دفن کر دینا. اب آخری فکرہ ہے, ابھی کسی کا دل رکے, میں ہاتھ جوڑ کر, عزاداروں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, میں سمجھ سکتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, یہ آخری فکرہ ہے. اور یہاں پر جب عورتوں کو بھیج دیا, مستورات کو بھیج دیا, ایک مطلب بچوں کو بلایا, کہا قبیلے کے بچوں ذرا میری بات سننا, میں علی اصغر کا بابا ہوں, میں سکینہ کا بابا ہوں, میں علی اکبر کا بابا ہوں. اگر تمہارے والدین نہ آ سکے اور تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر. ماتم حسین